زمانے کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ کیا ہے؟ بے حیائی اور دولت کی غلط تقسیم. دنیا کے چند ڈکٹیٹر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں دولت پہ, جو سودی نظام ہے. اپنے گھروں کو بے حیائی سے پاک کرو. دنیا کو مت دیکھو دنیا کہاں جا رہی ہے. اس بے حیائی کو کنٹرول کرنے کے لیے چند کام کریں آپ. پہلے تو بتاؤ اس کو کنٹرول کرنا ہے کہ نہیں کرنا. سب سے پہلی بات, یوٹیوب پہ کوئی بھی بے حیائی والی ویڈیو کو پروموٹ کر رہا ہے, اپنی بیوی کو بے پردہ میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی بیچاری شریف عورت اسکارف میں آ رہی ہے آپ اس کو بھی طنز کرنا شروع کر دیں. جو بھی اپنی بیوی کو اپنی بہنوں کو کی بےہودہ ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ ڈال رہا ہے, آپ اس پہ نیگیٹو کمنٹس کرو. بعض لوگ تھوڑی سی غیرت ہوتی ہے ان میں, کوئی ان کو تھوڑا سا شرم دلانے والا ہو تو ان کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے. جو بالکل ہی غیرت لیس ہیں وہ تو گالیوں سے اور خوش ہوتے ہیں. تھوڑے سے تنبیہ کرو ان کو, بھئی آپ کیا کر رہے ہو, یہ اچھا کام نہیں ہے. نہیں علی المنکر ہر شخص پر اپنی استطاعت کے بقدر فرض ہے, تاکہ لوگ ایسی ویڈیو کو پروموٹ نہ کریں, اپریشیٹ نہ کریں. دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے گھروں میں اپنی بچیوں کو کنٹرول کرو. دیکھو مسلمان بچی کا لباس ادھورا ہوتا ہے یا پورا ہوتا ہے. آپ کا بیٹا, آپ کا لڑکا جب پورے کپڑے پہن سکتا ہے تو آپ کی بیٹی پورے کپڑے کیوں نہیں پہنتی؟ فوراً لوگ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں, اتنی سی بچی کو شریعت کے حکام کا پابند بنا رہے ہو, ابھی تو بچی ہے. اتنی سی بچی کو استنجے کا طریقہ سکھاتے ہو کہ نہیں سکھاتے؟ واش روم میں کیسے جانا ہے, کیسے یوز کرنا ہے, کیسے پانی یوز کرنا ہے سکھاتے ہو کہ نہیں سکھاتے؟ یا یہ کہتے ہو ابھی تو بچی ہے بڑے ہو کے سیکھ لے گی؟ بھائی ایک دفعہ گندگی جب عادت پڑ گئی اس کو گندگی کی تو بڑے ہو کر پھر وہ گندگی سے توبہ نہیں کرے گی. ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک ہندو نے سوال کیا کہ ہم اپنے بچوں کو اس لیے بتوں کے سامنے جھکنے دیتے ہیں کہ تاکہ ان کے دماغ میں خدا کا تصور رہے, جب بڑے ہوں گے تو خود ہی سمجھ جائیں گے. ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا کہ آپ بچے کو ابھی سے پتھروں کے سامنے جھکنا سکھا رہے ہو تو بڑے ہو کر پھر انہی کے سامنے جھکے گا. وہ بچے کو جو بات بچپن میں دماغ میں ڈال دی وہ ایسے نقش ہو جاتی ہے جیسے پتھر پہ لکیر, وہ مٹی نہیں ہے. تبھی علماء کہتے ہیں نا بچپن میں بچے کو قرآن حفظ کرواؤ, بچپن کا یاد کردہ ہمیشہ یاد رہتا ہے. الحفظ کالصغر الحفظ فی الصغر کالنقش فی الحجر, کہ بچپن کا حفظ کرنا ایسے جیسے پتھر پہ آپ نے نقوش بنا دیے, وہ مٹتے نہیں ہیں. تو میں دیکھتا ہوں لوگ اپنے بیٹوں کو 6 سال 7 سال 8 سال کے بیٹے پورے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور بیٹیاں اسکرٹ پہنی ہوئی ہیں, سلیو لیس کپڑے پہنے ہوئی ہیں. بھائی آپ کیوں اپنی بچیوں کو بے حیا بنا رہے ہو؟ مائیں یہ سمجھتی ہیں کہ اگر ہم نے اپنی بچیوں کو یہ لباس پہنایا تو ہم دیکھنے میں ماڈرن لگیں گے, کہیں بھی ہم جائیں گے لوگ سمجھیں گے پڑھے لکھے لوگ ہیں. وہ بھائی پڑھے لکھے ہونے کا اللہ کی قسم یہ کرائیٹیریا بولو نہیں ہے. پورے کپڑے پہناؤ بچیوں کو, اور اس کے لیے آپ کو گھر میں لڑنا پڑے گا. آپ کی بیگم اگر دیندار ہے وہ آپ کا ساتھ دے گی, بہترین بات کی. اگر وہ دیندار نہیں ہے تو تمیز سے بات بولو نہیں مانے, وہ لڑے گی آپ سے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, ہتھیار ڈال دینے. کیا خیال ہے, کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے بیگم, میں گھر میں ماحول کو خراب نہیں ہونے دینا چاہتا, اب جیسے آپ میری بچی کو کپڑے پہناؤ گی ایسے ہی میں پہناؤں. ہتھیار ڈال لیں آپ نے. اگر آپ نے ہتھیار ڈال دیے نا تو یقین کر لو آپ کا فیوچر انتہائی بھیانک ہے, کیونکہ یہ وہ دور نہیں ہے جو پہلے دور تھا. اس میں اگر بچی پہ تھوڑا سا کنٹرول ختم ہو گیا نا تو وہ فوراً بوائے فرینڈ کی طرف اگلا اسٹیپ ہوگا اس کا, سمجھتے ہو؟ اور اگلا اسٹیپ پتہ ہے کیا ہوگا؟ آپ کو بتایا کہ بوائے فرینڈ بنائے گی. پھر وہ جو فیوچر آ رہا ہے ابھی, ابو میں جا رہی ہوں میرا فرینڈ ہے. بیٹا یہ کیا ہے, فرینڈ کیا ہوتا ہے؟ ابو آپ پرانے زمانے کے آدمی تھے, آپ کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آئی.
پھر آپ آؤ گے ہمارے پاس, مفتی صاحب میری بچی اب ایک آشنا کے ساتھ گھومتی ہے, میں ڈپریشن میں جا رہا ہوں. تو میں آپ سے پتہ ہے کیا کہوں گا, آپ ڈپریشن میں اس میں جا رہے ہو کہ تھوڑی سی آپ میں غیرت ہے, اگلی نسل جو آپ کی آئے گی نا وہ ڈپریشن میں نہیں جائے گی. وہ کہے گی یہ تو کلچر کا حصہ ہے. انگریز جاتا ہے ڈپریشن میں جب اس کی بیٹی 18 سال کی بوائے فرینڈ کے ساتھ گھومتی ہے, انگریز کو ڈپریشن ہوتی ہے, کبھی سنا آپ نے؟ میرے پاس کوئی گورا ابھی تک نہیں آیا, کوئی امریکہ یا یو کے کا کہ یار میں بہت ٹینشن میں ہوں اور میری بچی 18 سال کی ہو گئی اور اس کا بوائے فرینڈ ہے, ایکچولی مجھے ٹینشن ہو. کہتا ہے کیا ٹینشن وینشن کیا ہوتی ہے یار, ترقی کرو, پیسہ کماؤ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی ہے؟ یہ میں نماز کے بعد جواب دوں گا, ٹھیک ہے بھائی. اپنے گھروں پہ اللہ کا واسطہ کنٹرول کرو. یہ بچے اللہ نے ہمیں امانت دی ہیں, یہ اللہ کی مخلوق پہلے ہیں, ہماری اولاد بعد میں. آپ اپنا فرض ادا کرو, اس کے بعد اللہ ان کو ہدایت دے نہیں دے وہ اللہ کی مرضی, بچوں کی مرضی. آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. بچہ جب 7 سال کا ہو جائے, 8 سال کا ہو جائے تو نماز آپشنل, 10 سال کا ہو جائے تو سختی کا حکم ہے. اب نماز آپشنل نہیں ہے کہ آپ کا بچہ پڑھ لے تو ٹھیک ہے, نہیں پڑھے تو بھی ٹھیک ہے. نا 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 نا, اب آپ کا بچہ پڑھے گا, اس کا باپ بھی پڑھے گا. تو بچیوں کو آج سے عزم کرو, کپڑے ادھورے پہنانے ہیں یا پورے؟ بولو سب زبان سے, پورے. جو خواتین بیان سن رہی ہیں, دیکھو آپ ہی کے فائدے کی بات کر رہا ہوں. آپ صرف یہ نہ سمجھو کہ بچے کو ادھورے کپڑے پہنانے سے ہم تھوڑے سے ماڈرن نظر آئیں گے. نا نا نا, بچی میں جب حیا ختم ہوگی نا تو بڑے ہو کر اللہ کی قسم وہ ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گی. وہ لبرل لوگوں کے جو مسائل ہیں نا بڑے ڈینجرس ہیں, بہت خطرناک ہیں. جن کے گھروں میں حیا کا ماحول نہیں ہے ان کے چھوٹے مسائل نہیں ہیں, بہت زیادہ خطرناک ہیں. ہم تو سن کے پاگل ہونے لگتے ہیں کہ یار ایسا بھی ہوتا ہے. اپنے بچوں کو بچیوں کو دین نہیں سکھایا تو اپنے لیے گھروں میں سانپ پال رہے ہو, یہی تمہارا گریبان پکڑیں گے بڑے ہو کر. یہ تمہارے احسانات نہیں مانیں گے. جو خدا کو نہیں مانتا وہ انسان کو, انگریز نہیں مانتا نا خدا کو تو مانتا ہے اپنے باپ کو. اولڈ ہاؤس میں کیوں جمع کراتا ہے وہ؟ اس لیے کہ ماں باپ کو ماننے کے لیے پہلے کس کو ماننا پڑتا ہے؟ اللہ کو ماننا پڑتا ہے. وہاں کنٹرول ختم ہے اولاد پر. لیکن وہ اسی زندگی میں خوش ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں ٹینشن نہیں ہے. کیوں؟ انہوں نے کمپرومائز کر لیا زندگی کے ساتھ. اگر آپ بھی تیار ہو تو ٹھیک ہے پھر. لیکن انگریز نے جب کمپرومائز کیا نا زندگی کے ساتھ تو پھر وہ اولاد کے لیے قربانیاں نہیں دیتا, قربانیاں بھی نہیں دیتا ہے. پھر وہ آپ تو قربانیاں دے رہے ہو. یہاں عورت اپنے شوہر کے ساتھ وفا کرتی ہے, اس وفا کے بدلے میں اس کو شوہر کی طرف سے بہت ساری سہولتیں ملتی ہیں. یہاں عورت وفا کرے, اس کو سہولتیں نہ ملیں تو وہ ڈپریشن میں جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ انگریزوں میں ایسا نہیں ہے. ان کو نہ شوہر کی طرف سے کوئی بڑی سہولتیں ملتی ہیں, لیکن انہوں نے کون سا کوئی بہت زیادہ اس کے لیے قربانیاں دی ہوتی ہیں. تو وہ اس کو قبول کر چکے اس کلچر کو. تو آج سے عزم کرو میرے بھائی, اپنی بچیوں کو کپڑے بولو پورے پہنا. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں, آپ ذرا میرے مشورے پر ایک دن ایسا کرو, اپنی بچی کی نا موبائل سے 2 تصویریں نکالو. ایک تصویر اسکرٹ پہنا کے, سلیو لیس کپڑے پہنا کے اور اسکارف کے بغیر, اور دوسری تصویر آپ لو پراپر ڈریس پہنا کے اور چہرے پہ کیا ہو, اسکارف. پھر آپ دونوں تصویروں کو لگا کے دیکھو اور پھر خود فیصلہ کرو کہ مجھے کس بچی پہ زیادہ پیار آ رہا ہے. خدا کی قسم جو آپ کو آپ کی بچی اسکارف میں زیادہ اٹریکٹیو لگے گی. دیکھو بیوی سے الگ طرح کی محبت ہوتی ہے, بہنوں سے اور بیٹیوں اور ماؤں سے الگ طرح کی محبت ہوتی ہے. جو ڈریس بند کمرے میں بیوی کا ہونا چاہیے وہ کس کا ہے؟ وہی بیٹی کا ہے. تو نیچر سے آپ تو فطرت سے لڑ رہے ہو. باپ کی یہ نیچر ہے, وہ اپنی بیٹی کو اپنے سامنے حیا میں دیکھنا چاہتا ہے, اس کو اچھی لگتی ہے وہ. اگر بچپن سے آپ نے حیا ختم کر دی,
بڑے ہو کر وہ آپ کو اچھی نہیں لگے گی، اچھی نہیں لگے گی آپ. پھر یہی بچی جب حیا کے ساتھ سسرال میں جاتی ہے تو وہاں بھی ایڈجسٹ ہو جاتی ہے. حیا کے بغیر جائے گی سسرال میں بھی ایڈجسٹ، بولو نا، نہیں ہوگی. شوہر کے ساتھ بھی ایڈجسٹ نہیں ہوگی. تو زبان چلانا سیکھے گی وہ. تو ایک کام تو سب سے زیادہ اہمیت کیا کرنا ہے، بچیوں کو کپڑے پورے پہنا. اور اگر بیگم صاحبہ اس میں رکاوٹ بنے، ساری خواتین رکاوٹ نہیں بنتی، بہت سی آپ کی اس پیشکش کو قبول کریں گی، خاص طور پہ جو میرا بیان سن رہی ہیں وہ تو کہیں گی بہترین بات کی مفتی صاحب نے، لیکن بہت سی رکاوٹ بنیں گی. وہ کہیں گی کہ نہیں، ہم کوئی مولوی نہیں ہیں، ہم نے زمانے کے ساتھ چلنا ہے. ابھی بچی پہ کیوں احکامات لاگو کر رہے ہو؟ آپ کون ہوتے ہو؟ میری اولاد نہیں ہے کیا؟ میری مرضی سے کپڑے نہیں پہنے گی؟ تو اس میں آپ نے بزدلی نہیں دکھانی ہے، سمجھ رہے ہو؟ اس میں آپ نے دیکھو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پہ انسان کمپرومائز نہیں کرتا. ہم نے بھی زندگی گزاری نا، اتنی شادیاں کی ہم نے، بچے بھی ہمارے، کوئی خاندانوں میں تھوڑی شادیاں ساری باہر ہی ہوئی ہیں، تو ہم بھی ان تجربوں سے گزرے ہوئے ہیں. بعض دفعہ آپ کی بیگم آپ کا ساتھ دے رہی ہے، پیچھے سے اس کی اماں اس کو پن کر رہی ہوتی ہے. کیا کر رہی ہے؟ اپنے میاں کی باتوں میں. میری والدہ جب رخصت ہو کے آئی نا، ہمارا گھرانہ تھا ابا کا مذہبی، تو میری والدہ بتاتی ہیں صبح نا 4 بجے تہجد کے ٹائم پہ لوٹوں کے بجنے کی آواز آنا شروع ہو جاتی تھی. لوٹے دائیں سے وضو کے لیے نا، لوٹے دائیں سے بائیں ہونا، آواز آتی تھی لوٹوں کے بجنے کی. تو آپ کا گھرانہ اگر دیندار ہے، اگر آپ کی زوجہ کے ساتھ کمپرومائز کرے، تو بعض دفعہ زوجہ کے ابا، اس کی اماں، وہ خراب کرنا شروع کر دیتی ہیں اس کو. یہ تو صبح شام کیس آتے ہیں کہ یار مفتی صاحب میں اپنی بیگم کے ساتھ بالکل صحیح چل رہا ہوں، پتہ نہیں جب اماں کے گھر سے ہو کے آتی ہے اس کا دماغ کیوں خراب ہوتا ہے. یہ بہت کامن مسئلہ ہے لوگوں کے ساتھ. اگر میں ہاتھ اٹھوانا شروع کر دوں، میرا خیال ہے 99 شادی شدہ 99% لوگ یہاں بھی ہاتھ اٹھا کے کہیں گے میرے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے. یہ سب یہ کہیں گے، کہہ رہے ہیں اچھی بلی زندگی گزر رہی ہوتی ہے، جب اماں کے یہاں سے ہو کے آتی ہے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے اس میں. ہونا تو یہ چاہیے تھا جب اماں کے ہاں سے ہو کے آئے تو اور زیادہ محبتیں بڑھ جائیں. اماں نے ایسے سافٹ انسٹال کر کے بھیج دیے، بیٹا کیا اچھا داماد ملا ہے. لیکن الٹا ہو رہا ہے معاملہ. اماں کیا کرتی ہے؟ پٹیاں پڑھا دیتی ہیں، سوائے ان اماؤں کے جو میرا بیان سن رہی ہیں، کیونکہ نیچے پھر کمنٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا اس پہ. یہ چھوٹا نقصان نہیں ہے، فیوچر میں بہت بڑا نقصان ہے اس کا. جنہوں نے یہ نقصان بھگتا ہے نا، میں ان سے بھی ملا ہوں. تو آپ نے بیگم سے کہنا ہے بیگم آپ سے مجھے بہت محبت ہے، لیکن بچیاں کپڑے پورے پہنے گی. آپ بہت اچھی ہو، لیکن بچیاں کیا ہوگا؟ کپڑے، بولو نا، پورے. ہو سکتا ہے بیگم ماڈرن ہو، وہ نہ پہنتی ہو، اس پہ آپ کا کنٹرول نہ ہو. آپ کہیں تمہارا زندگی گزر گئی، بچیاں میری مرضی پہ چلیں گی اس معاملے میں. پھر بھی نہ مانے تو آپ سے بڑا گدھا دنیا میں معذرت کے ساتھ کوئی نہیں ہے. جب تم اتنا نہیں کروا سکتے تو تم، اس کا مطلب بیوی تم ہو، تم آدمی تھوڑی، تم تو پجامہ ہو. تم گیس کا بل تم دے رہے ہو، بجلی کا بل تم دے رہے ہو، نان نفقہ تم اٹھا رہے ہو، مکان کا کرایہ تم دے رہے ہو، گھر تمہارا ذاتی ہے جس میں وہ رہ رہی ہے. تمہاری اگر اتنی بھی نہیں چلتی تو میرے بھائی اس سے بہتر ہے گدھا کوئی گھر میں لا کے باندھ دو اور خود کیا کرو، خود جاؤ کوئی اور کام کرو تم، کیونکہ تم بھی گدھے ہی ہو. پھر گدھے کا کام کیا ہوتا ہے؟ جو لوڈ اس کے اوپر ڈالو، کیسی دبا کے خدمت کرتا ہے نا، وہ دبا کے خدمت کرتا ہے. لیکن چلتی کس کی ہے؟ گدھے کی چلتی ہے؟ چلتی مالک کی ہے. تو آپ بھی دبا کی خدمتیں کر رہے ہو، گیس کا بل، بجلی کا بل، اور بچوں کی فیسیں، اور بہترین خانسامہ بنے ہوئے ہو، اور اتنی بات بھی آپ کے گھر میں نہیں چل رہی کہ آپ کی بیٹی کپڑے آپ کی مرضی سے پہنے. تو میرے بھائی گدھا جو ہے وہ آپ سے زیادہ اچھا ہے. کم از کم خرچہ تو اس پر مالک کا ہو رہا ہے نا، یہاں تو خرچہ بھی آپ کا ہو رہا ہے، لوڈ بھی آپ ہی اٹھا رہے ہو. یعنی گدھا اپنے پیسوں سے جا کے سریا خریدتا ہے، خریدتا بھی آپ کے لیے، اور
اپنی کمر پہ لاد کے آپ کے لیے لے کے جا رہا ہے. تو آپ تو اس سے بھی گئے گزرے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اور یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں نا، یہ سب ہم بھی بھگتے ہوئے ہیں. یہ صرف ممبر پہ بیٹھ کے نہیں کہہ رہا، یہ بہت کچھ ہوتا ہے. ہماری بھی بڑی زندگیاں گزری ہیں. تو بدماشی کے بغیر دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا. جائز چیزوں میں بدماشی کرو، غلط چیز میں بدماشی نہ شروع کر دو کہ بیگم نے نمک کیوں تیز کر دیا، کھانا. ان چیزوں پہ لڑتا ہوا آدمی اچھا نہیں لگتا. آج مرد لڑتا کس چیز پہ ہے؟ کھانا ٹائم پہ نہیں ملا، اس پہ پلیٹیں اٹھا کے پھینکنا شروع کر دے گا. یہ غیر اخلاقی حرکت ہے. اور یار بنا لیا ٹھیک ہے، کھا لے، نہیں ہے تو باہر سے منگوا کے کھا لے. ناراضی بنتی ہے اس پہ بھی، لیکن اتنی نہیں بنتی. آج ان چیزوں پہ ناراض ہو رہے ہیں. سو کیوں رہی ہے، ابھی تک اٹھی کیوں نہیں ہے؟ فیوچر تباہ ہو رہا ہے آپ کا. بچیوں کے غلط رشتے ہو رہے ہیں، بچیوں کے وہ بوائے فرینڈ بنا کے گھوم رہی ہے، اس پہ آپ کمپرومائز کر کے بیٹھے ہوئے ہو. یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں، یہ بہت بڑی باتیں ہیں. اس پہ ایسی کی تیسی. بھائی جاؤ، تمہارے باپ کا ایسے بولا کرو بیگم کو گھر میں، تیرا باپ کا کہتا ہوں کیا میں؟ بلا وجہ جا کے نا دھمکیاں دینا شروع کر دو. اچھے بھلے گھروں کو نہ اجاڑو. اگر وہ نہیں پہنا رہی آپ کی مرضی کے کپڑے، پھر اس پہ بات کر رہا ہوں میں. خام خام ہی نہیں جا کے دھمکیاں دے کے اپنے گھروں. پہلے مرد بدتمیز ہوتے ہیں آج کل، تمیز سے بات نہیں کرتے گھروں میں جا کے. آپ کو بدتمیزی کا ایک اور موقع نہیں فراہم کر رہا میں. پہلے کوشش کرو بیگم کو محبت سے بیگم آپ بہت اچھی ہو، میں بدتمیز آدمی بالکل بھی نہیں ہوں، نہ میں مفتی صاحب کے بیان سے بدتمیزی سیکھتا ہوں. تو میں تو بہت اچھا آدمی ہوں اخلاق سے. مفتی صاحب تو کہتے ہیں گھر میں کھانا بناؤ کھا لو، نہیں بناؤ تو پراٹھا منگوا کے کھا لو. اتنے اچھے مفتی صاحب آج تک ہم نے نہیں دیکھے کوئی ایسا کہتا ہو. ہمارا بھی یہی معمول ہے، گھر میں کھانا بن گیا ٹھیک ہے، بنتا ہے الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے. گھر والے خیال کرتے ہیں. اب تو کریں گے، ویسے بھی ممبر پہ بیٹھا ہوں، ریکارڈ ہو رہا ہے، تو خیال کریں گے. یعنی مجھے بولنا تو یہی، خیال کرتے ہیں. کیا ہم نے بھی عزت کے ساتھ ویسے بھی کرتے ہیں الحمدللہ. صرف سیاسی بیان نہیں ہے. لیکن بھائی کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو مجھے نہیں یاد پڑتا ہم ان چیزوں پہ زیادہ لڑے ہوں. تھوڑا بہت انسان کا میٹر گھومتا ہے. لیکن یہ جو ہے نا، یہ جو چیزیں بچیاں آدھے کپڑے، یہ ہم نے شروع میں بتا دیا تھا بھائی یہ نہیں ہوگا. بچی آدھے کپڑے نہیں پہنے. اس پہ اگر کوئی دباؤ آئے بھی، بولا ایسے کی تیسی نہیں پہنے گی، جاؤ. لیکن گھروں میں جب آپ سختی کرو گے نا، پھر آپ کی کمپلین ہوگی. گھر میں چیختے ہیں، چلاتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں. یہ اخلاق ہوتے ہیں دینداروں کے. آپ بولو آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، بیگم میں دیندار نہیں ہوں معذرت کے ساتھ. دیکھو تھانے دار جب پولیس کو چور کو پکڑتا ہے نا، تو یہ نہیں کہتا میں تبلیغ میں 4 مہینے لگا کر آیا، میں بہت نیک ہوں، آپ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیں. وہ کہتا ہے میں علاقے کا تھانے دار ہوں، میری چلے گی ابھی. تو گھر میں بعض دفعہ SHO بن کے، بعض موقعوں پہ، ہر جگہ نہیں، بعض موقعوں پہ اپنی پالیسی چلانی پڑتی ہے. بیگم یہ نہیں ہو سکتا، اٹ ازنٹ پاسبل. انگلش میں سمجھا دو تاکہ اس کو لگے کہ یہ پڑھا لکھا ہے. اٹ ازنٹ پاسبل فار می ٹو ڈو دس، آئی کین ناٹ ایگری. یہ نہیں ہو سکتا. تو بے حیائی کے خلاف، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یفلح قوم ولو اہم امورہم الی المرأة، ہرگز وہ قوم کامیاب نہیں ہو سکتی جو اہم معاملات عورت کے سپرد کر دے. آج بہت سے سوسائٹی میں فسادات اس لیے ہیں کہ وہ اہم معاملات کس کے سپرد کر دیے ہیں؟ عورت کے حوالے کر دیے ہیں. ہر چیز میں گھر میں ٹانگ مت اڑاؤ. ہم نے اپنے گھر میں کبھی نہیں دیکھا کہ یہ سیٹنگ یہاں ہونی چاہیے، صوفہ یہاں ہونا چاہیے. کس کا کام ہے بھائی؟ یہ گھر کی خواتین کا کام ہے. اماں کے جانا ہے جب جانا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان چیزوں میں کوئی رکاوٹ نہیں. اماں کی کیوں جا رہی ہے، ماموں کے کیوں جا رہی ہے؟ وہ بھائی خود بھی لائف کو انجوائے کرو. گھر میں بھی خام خام میں اس کو جیل خانہ بنا کے مت رکھو. گھر کو اس کے جائز حقوق سارے پورے کرو. لیکن یہ احساس دلاؤ کہ سربراہ کون ہے. بولو نا، اپنے منہ سے نہیں بولے، یہاں نہیں بولا جا رہا، وہاں جا کے کیا بولو گے؟ تم سے یہاں منہ سے نہیں نکل رہا یار، وہاں جا کے کیا کرو گے؟ دوسرا کام، شادیوں میں مکس گیدرنگ نہ ہونے دو. سمجھ رہے ہو؟ اس میں بھی بعض دفعہ وہ خواتین جو میرا بیان نہیں سن رہی، وہ رکاوٹ بنتی ہیں. وہ کہتی ہیں نہیں یہ پردہ وردہ پارٹیشن کیا ہوتا ہے. بعض خواتین کہتی ہیں نہیں جی مکس گیدرنگ، ہم پڑھے لکھے لیں گے نا، یہ کیا دکیانوس، ادھر زنانی ہیں ادھر اور سڑے، پشتوں میں سڑے کہتے ہیں نا، سڑے سارے ادھر آئے ہوئے ہیں، زنانی ادھر آئی ہوئی ہیں. کیا زنانی سڑے؟ یہ لبرل لوگوں کے یہاں نہیں ہوتا، یہ فضول باتیں نہیں ہوتی ہمارے پڑھے لکھے لوگ. تو آپ نے بولنا ہے کہ بھائی پارٹیشن، بولو میری بیٹیاں بھی ہیں. ویسے
छम्मक छल्लो बनी हुई घूमे और सारे मर्द उनको देख रहे हों, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। बल्कि उसको बता दो कि बेगम हमने भी टीनेज, जब हम थे ना टीनेज, तो हमने भी वो टाइम गुजारे, हम कितने ठरकी थे हमें पता है, हम बहुत उसको बता दो अपने बारे में, पूरी रिपोर्ट पेश कर दो। तो अब हम वो सब तजर्बों से गुजर चुके हैं। तो आजकल किसी मर्द की निगाह पाकीज़ा नहीं होती, मर्द सारे एक नंबर के ठरकी होते हैं। तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि ऐसे मखलूत माहौल हो, मेरी बच्चियां भी घूम रही हों और ठरकी लोग आके उनको देख रहे हो, तबसरे कर रहे हो। और अगर आपकी बेटियां नहीं हैं तो भाई अल्लाह का हुक्म है, खुदा बेहयाई को पसंद नहीं करते। इसमें क्या जा रहा है यार, एक पार्टीशन कर दो, औरतें यहां हो जाए, मर्द, कितना टाइम लगेगा? खुदा को इतनी तो अल्लाह को अहमियत दो ना। नहीं नहीं ये नहीं होगा, तो आपने क्या बोलना है? बेगम इस पे दो राय नहीं हो सकती, समझ रहे हो? घर छोड़ के चले जाओ। वो मैंने बताया ना एक दोस्त ने कि बच्चे ने खुदकुशी की, अल्लाह उसकी मगफिरत करे, तो उसको अब घर वाले ताना दे रहे हैं, यूं है। तो मैंने कहा उसको बोलो कि ठीक है, अगला नंबर किसका है? मेरा है। मैंने कहा मर नहीं जाना, खाली ऊपर ऊपर से धमकी दे दो। मैंने कहा आप तो पूरा घर चला रहे हो, आप मर गए ना तो ये सारे एक एक करके लाइन से फिर मरेंगे जाके, ठीक है ना? यानी जो आदमी जिस पे सब डिपेंड कर रहे हैं वही सरबराह नहीं समझ रहा अपने आप को यार, तो उससे बड़ा तो बेवकूफ दुनिया में कोई है नहीं ना। फिर अल्लाह के लिए लड़ रहे हो, ये अपनी जात के लिए नहीं लड़ रहे। मैं तो आपको दूसरी शादी के लिए लड़ने का हुक्म नहीं देता, इस पे मैं आपको हुक्म नहीं देता। फिर भी अगर मैं इन चीजों पे लड़ने का कह रहा हूं तो कोई तो वजह होगी ना। आपको दूसरी शादी तो लड़े बगैर हो नहीं सकती, हो सकती है, बगैर लड़े भी हो सकती है। करके बता दो, हो गई, अब क्या कर। तो इस तरह हो जा, हमारी भी इसी तरह से ही हुई है। उसके बाद लड़े हैं, फिर उसके बाद फिर लड़े में भी पिटे हैं। यानी लड़े में फिर ये नहीं है कि ये और वो तो फिर मजलूम होता है मर्द। वो तो पेड़े भी तो खा रहे हो ना बैठ के। भाई देखो, मैं यहां बैठा हूं और शहद की मक्खियां आके मुझे खाना शुरू कर दें तो मुझे अफसोस होगा कि यार शहद की मक्खियां मुझे क्यों काट रही हैं। लेकिन अगर मैं शहद के छत्ते में हाथ दे के शहद निकाल रहा हूं, फिर मक्खियां काट रही हैं तो शहद भी तो मिल रहा है ना। क्या ख्याल है? फिर 2-4 मक्खियों ने अगर काट लिया तो आदमी कहता है शहद भी तो मैं ही पी रहा हूं। तो जो दूसरी शादी करके टेंशन में आता है, मैं उसे कहता हूं बीवी पे सख्ती ना करना, उसको मारना धाड़ना नहीं, डांटना भी नहीं, बर्दाश्त करो उसकी रिएक्शन को। क्यों? जब शहद छत्ते से मुंह दे के पियोगे तो मक्खियां तो काटेंगी। तो उस पे बेचारी पे तो वो तो काबिल तरस है, हकीकत है, उस पे शोका नहीं है, वो तो काबिल तरस है। उसको तो रिएक्शन करना है, करने दो उसको रिएक्शन। उसको आप ये कहो कि वो रिएक्शन, आप बकरे को ज़बह कर रहे हो और बोले बकरा टांगे क्यों हिला रहा है? इंसानियत है, बताओ। तो मैं ये मानता हूं कि जब मर्द दूसरी शादी करता है, पहली को बेइंतहा तकलीफ होती है, तो उस तकलीफ में आपने सब्र करना है, उसको दिलासे देने हैं, उसको दावतों पे लेके जाना है, उसको घुमाने फिराने लेके जाना है, उसको शुरू में ज्यादा अहमियत देनी है ताकि उसको ये एहसास हो कि ये सेकंड मैरिज करके मुझे भूला नहीं है, ना ये कि आपने बदमाशियां शुरू कर देनी है। तो और वो रिएक्शन जब करेगी, वो उसका हक बनता है रिएक्शन करना, उसकी नेचर है। लेकिन जो आदमी आपको दूसरी शादी के वक्त अखलाक, हुस्न अखलाक की तालीम दे रहा है, वो जब आपको कह रहा है कि बच्चियों को अधूरे कपड़े ना पहनने दो, इस बारे में मोहब्बत से समझाओ, बेगम को नहीं मानती तो फिर क्या करनी है? सख्ती। और याद रखो, बच्ची जरा सी बड़ी हो गई ना, 10-11 साल की हो गई, अगर इस वक्त तक आपने डिले कर दिया, अब अगर आपने सख्ती की तो बच्ची मां का साथ देगी, बाप का साथ? ये अब टाइम निकल चुका है। अब वो किसका साथ देगी? अगर मां गलत है, बात तो माएं सही होती हैं, बाप गलत होता है, तो दोनों तरफ से होता है ना मामला। अब वो समझेगी मेरा अब्बा जालिम है, मेरा अब्बा गलत पाबंदियां लगा रहे हैं, तो अब बच्ची में हया भी गई और बच्ची से बाप भी गया, क्योंकि फिर वो ऐसा बागी आपके खिलाफ हो जाएगी ना, फिर वो आपको बेवकूफ समझेगी, ये अब्बा मॉडर्न नहीं है, ये पता नहीं किन मौलवियों के पास बैठ के उल्टी सीधी बातें सुन के आके घर का माहौल खराब करते हैं। क्योंकि बच्चे भी आजकल ये चाहते हैं कि अब्बा हमें खिलाएं पिलाएं घुमाएं, ईदियाँ दें, बकराईदियाँ दें और ये सब कुछ करें, लेकिन चले अब्बा की बिल्कुल भी नहीं। बस ये बहुत अच्छे अब्बा हैं, ये आया करें और हमें खिलाया करें, सही है ना, बस इसके अलावा नहीं। पंजाबी का ये जो है ना मकूला याद रखो, ऐसा अब्बा कहां से लब्बा, लब्बा ही कहते हैं ना, कहां से, आपको तो शायद आती हो। तो मेरे भाई कंप्रोमाइज नहीं करना मिक्स गैदरिंग पे, समझ रहे हो?